سورۃ النحل 16 رکوعات اور 128 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ النحل کا نمبر 16 ہے۔ اس کی آیت نمبر 68 میں 68 میں نحل شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام نحل سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور ان چیزوں پر بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں شرک کی مذمت ہے۔ اس صورت میں منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اثبات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں پہنچائیں، آپ برداشت فرماتے رہے، اور یہ کفار و مشرکین آپ سے مسلسل استحزان، عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، مشرکین تمہیں جلدی کس بات کی ہے، اب قیامت آیا ہی چاہتی ہے۔ یہ ان کی اس بات کا جواب تھا۔ سورۃ النحل کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جانوروں جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، سواریاں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سامان منتقل کرنے میں یہ تمہاری سواریاں تمہاری معاونت کرتی ہیں۔ یہ گدے، گھوڑے، خچر یہ تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے، اور تمہارے لیے ایسی سواریاں جو اللہ رب العزت مستقبل میں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ مستقبل میں ہوائی جہاز، ٹرین جو پہلے نہیں تھے، اب یعنی دنوں اور مہینوں اور دنوں کا سفر اب چند گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، کہ یہ پانی زندگی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اس کو تم پیتے ہو، تمہارے درختوں کے، جانوروں کے کام آتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النحل کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اللہ ایک ہے۔ کفار و مشرکین بہت بڑا اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی اللہ کی کلام قرآن کے متعلق ان کافروں منکروں سے پوچھا جاتا کہ کیا واقعی یہ اللہ کی کلام ہے، تو یہ کہتے نہیں، یہ تو پہلی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں، ان مشرکوں نے کس بیانی کے باعث اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈال رکھا ہے اور خود اپنی گمراہی کا بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا بوجھ یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، یہ کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے پھرتے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے منکرین حق کا انجام اور اہل ایمان کے درجات کا ذکر کیا، اور سورۃ النحل کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کی عجیب منطق کا رد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک میں مبتلا نہ ہوتے، تو گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہمارے باء اجداد اور ہم شرک میں مبتلا رہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ ہیں اور یہ طاغوت کے دوست ہیں، تم ان سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ قطعاً کسی کے مشرکوں نے یا شرک جیسے بد عمل کرنے سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اللہ کی توحید کا انکار، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں گے، ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کون کہیں فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور ہمارا فیصلہ پلک جھپکنے میں نافذ ہو جاتا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے اجر و ثواب کا ذکر کیا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ہم ان کو دنیا کی زندگی میں اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی، اور پھر انہیں صبر و توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی وہ بری عادت جو ہے جو اللہ کے متعلق وہ کہتے اس کا رد کیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، مشرکین کہتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر خود ان کو بیٹی کی پیدائش پر کوئی خبر دے تو وہ بدحواس ہو جاتے ہیں اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو یہ جو بیٹیاں اپنے لیے نہیں گوارا کرتے اور اس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اولاد سے پاک ہے، اس کے لیے بیٹیاں یا بیٹوں یا اولاد کا کہنا یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ انسانوں کے جرائم اور مظالم اس قدر ہیں، نافرمانی اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرنے پر آ جائیں تو کوئی جاندار زمین پر زندہ نہ بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جرائم پر محاسبے کے نظام کو، حساب کتاب کے نظام کو قیامت تک مؤخر کر رکھا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا۔ پھر 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مویشیوں میں عبرت کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خالصا سائغا للشاربین، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے بیچ میں سے، خون حرام، گوبر کھانا حرام، اور ان دونوں کے درمیان میں سے خالص سفید مزیدار اور شیریں دودھ تمہارے لیے کون لاتا ہے؟ اللہ کی ذات لاتی ہے۔ پھر تم دیکھو کھجور اور انگور کے پھلوں سے مشروب حاصل کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ یہ پہاڑوں، گھروں اور درختوں پر چھتا بناتی ہے۔ اسے چھتا بنانے کا سلیقہ کس نے بتایا؟ پھر یہ دور دراز پہاڑوں میں جا کر مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر تمہارے لیے اپنے پیٹ سے مختلف رنگوں کے شہد کو پیدا کرتی ہے، اور جو مختلف رنگ اور مختلف ذائقوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور جو فیہ شفاء للناس، تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی نے پیدا کی۔ اللہ کی توحید، اس کی قدرت، اس کی الوہیت پر دلالت ہے، اس لیے اللہ کو مانو اور اللہ کی توحید، اس کی قدرت، اس کی تخلیق، اس کی الوہیت کے قائل ہو جاؤ۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے رزق کے اعتبار سے فضیلت کا ذکر کیا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض انسانوں کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے۔ ایک انسان اپنے غلام کو جو اس جیسا انسان ہے کبھی بھی رزق میں اپنے برابر نہیں کرتا، پھر یہ عاجز کمزور مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی مختلف قدرتوں کا اور قیامت کا ذکر کیا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ غیب ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کا حکم قیامت کے متعلق ایک پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر ہو جائے گا، یا اس سے بھی کم وقت میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع اور پابند ہیں۔ سورۃ النحل کے 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی گواہی کا ذکر کیا۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ ہَؤُلَاء کا مشار علیہ امت مصطفیٰ ہے، یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجمع الزوائد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر میں تمہاری کسی نیکی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اگر تمہارے کسی گناہ کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ سورۃ النحل کے 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 بھلائیاں اور 3 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ تمہیں عدل، احسان، قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء، کبھی قول، منکر، ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا، البغی، حد سے تجاوز کرنا، تکبر، ظلم کو سے منع کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دنیا کا مال جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو تم نے اللہ کے پاس رکھا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ نیک مومن ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں،
اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی زندگی بھی خوشگوار دے گا اور قیامت کے دن بھی ان کو اچھا اجر دے گا۔ پھر فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ نبی علیہ السلام کو آ کر قرآن سکھا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے، جبکہ اس آدمی کی زبان عربی ہے ہی نہیں، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ سنو، یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور اللہ جھوٹوں کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کسی مومن کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے، اس کے جسم کو قتل کرنے، اس کے اعضاء کاٹنے کا اس کو یقین ہو جائے، رائے عزیمت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر نہ کہے، لیکن کمزور دل والوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ دل ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے کلمہ کفر اگر کہہ دیں تو وہ قابل معافی ہے، لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر اپنے دل سے رضامند ہو گیا وہ عذاب الہی کا نشانہ ہوگا۔ پھر فرمایا حلال کھاؤ، حرام کو ترک کر دو۔ حلال اور حرام جو ہے اس کا حکم دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا اور فرمایا دعوت دین کی دعوت لوگوں کو پر حکمت انداز میں دو، حکمت، مواعظ حسنہ، سنجیدہ باس، مباحثہ کی مدد سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور آخر میں خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور احسان، یعنی تقوی اور احسان کے اعلیٰ کردار کے عاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔